الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درشی پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ قرآن مجید برہان رشید سورہ اعراف ہے اور اس مبارک سورہ کی 157 نمبر آیہ کریمہ کافی طویل آیت ہے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل نعت ہے۔ اس آیت کا ایک ایک حرف جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی وصف بیان کر رہا ہے، الگ انوکھا وصف میرے آقا کا بیان کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس مبارک آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اختیارات دے کر بھیجے ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ نے ارشاد فرمایا اس حصے کی ہی تلاوت کروں گا، اسی کا ترجمہ پڑھوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ بات کو شروع کریں گے۔ مختصر وقت میں عقیدہ اہل سنت یعنی ہمارا ایمان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مختار کل بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کے بھیجا ہے جی؟ مختار کل بنا کر بھیجا ہے، ہر چیز کا اختیار حبیب کو عطا فرما کے بھیجا ہے۔ ہاں میرے امام نے کہا تھا شاہ احمد رضا نے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، بلکہ محب اپنے محبوب سے کہتا ہے سونیا جو کچھ میرا ہے سب کچھ تیرا ہے۔ ہاں جڑی جڑی شہدہ میں مالک ہاں سونیا تم ہی اس شہدہ مالک ہیں۔ اللہ نے تصرف عطا فرما کے بھیجا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، نبی حلال کرتے ہیں ان کے لیے ستھری چیزیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور گندی ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان کے گردنوں پر جو بوجھ ہے وہ بوجھ بھی اتارتے ہیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور گلوں میں جو پٹے ہیں وہ پٹے بھی اتارتے ہیں۔ اللہ نے یہ عظمتیں، یہ عزتیں، یہ وصف عطا کر کے اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اختیار رسول پاک میں مان لیا جائے کہ جیسے حلال حرام کرنا تو اللہ کا کام ہے، اور اگر کوئی نبی میں یہ بات مانے کہ رسول اللہ کسی چیز کو حلال کرتے ہیں اور حرام کرتے ہیں تو نعوذ باللہ وہ مشرک ہو جائے گا، الیاذ باللہ تعالی۔ یہ بعض طبقے کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ سیرت النبی نامی ایک کتاب پاکستان اور ہندوستان میں چھپتی ہے، بر صغیر میں مشہور معروف مولوی صاحب ہیں،
انہوں نے لکھی ہے، تو انہوں نے لکھا ہے اس بات کو کہ اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو حلال حرام کرتے ہیں تو وہ بندہ مشرک ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ تعالی، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے یہ شان اپنے نبی کو عطا فرما کے بھیجی ہے، حبیب ستھری چیزیں حلال کرتے ہیں اور گندی چیزیں حرام کر دیتے ہیں، یہ اختیار ہے میرے آقا کو، یہ رب نے طاقت رسول کریم علیہ السلام کو عطا فرما کے بھیجی ہے، جس کے لیے چاہیں جو چاہیں حلال کر دیں اور جس کے لیے چاہیں جو چاہیں وہ حرام فرما دیں، یہ اختیار دیا ہے رب نے محبوب کریم علیہ السلام کو۔ اور بخاری کی بڑی حسین خوبصورت واضح روشن روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں غلام آیا تو اس نے حالت روزہ میں اپنی بیوی سے قربت کر لی تھی، نبی پاک سے کہا کہ میں یہ کام کر بیٹھا ہوں، حضور نے کہا کہ اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرو، اس نے کہا میں تو غلام آزاد نہیں کر سکتا، کہا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا، کہا پھر لگاتار 60 روزے رکھو، اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ حکم یہ ہے قرآن کا کہ جب کوئی بندہ جان بوجھ کر روزہ رکھ کر روزہ توڑتا ہے تو اسے یہ 3 کام، یعنی اگر طاقتور ہے تو غلام آزاد کرے، اور ورنہ 60 لگاتار بغیر کسی ناغے کے 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے، اور یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ کفارہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اب محبوب نے کہا یہ کرو، اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، طاقت نہیں ہے، غریب ہوں، غلام بھی نہیں آزاد کر سکتا، کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، لگاتار 2 مہینے روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ میرے آقا خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری نا تو ایک بندہ کھجوروں کی ایک ٹوکری لے کر آیا رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر، میرے آقا نے قبول فرمائی اور کہا کہ وہ بندہ جس نے سوال کیا تھا وہ کدھر ہے؟ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، حضور میں حاضر ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کھجوروں کی ٹوکری لے جا اور جا کر مدینے کے فقیروں میں بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب دین کا اصول یہ ہے قیامت تک جو بندہ قصداً روزہ توڑے گا، فرض روزہ جان بوجھ کر توڑے گا، تو اسے یا تو غلام آزاد کرنا پڑے گا، یا 60 لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ لیکن یہ دربار رسالت ہے، حضور خود تشریف فرما ہے، اللہ نے اختیار دے کے بھیجا ہے، محبوب تیری جو مرضی ہے، تو جو چاہے فیصلہ کرے۔ قرآن نے کہا یہ کرو، لیکن مصطفیٰ نے کہا یہ ٹوکری کھجوروں کی بانٹ دے جا کے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر یہ اختیار نہیں ہے میرے آقا کا تو کیوں فیصلہ دیا ہے میرے محبوب نے؟ اور پھر اس نے کہا لطف والی بات ہے، انہوں نے کہا سونیا مدینے چ میرے نال بعد غریب ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا جا جا کے اپنے بچیاں نو اے ہوئی کھجوراں کھوا دے، اللہ تیرا کفارہ ادا کر دے گا۔ یہ کھجوروں کی ٹوکری اپنے گھر لے جا، اپنے بچوں کو کھلا دے تو تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، جو گناہ تو کر آیا تھا اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دے کے بھیجا ہے۔ کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ نے حج فرض کیا ہے۔ ایک غلام کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہر سال ہی حج فرض ہے؟ نبی پاک خاموش، جواب نہیں دیا۔ پھر کہا اللہ نے اپنے گھر کا حج فرض کیا ہے۔ پھر کوئی دوسرا کھڑا ہو گیا، ہر سال ہی حج فرض ہے؟ نبی پاک خاموش، جواب نہیں دیا۔ تیسری بار پھر کسی نے اسی بات کا سوال کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئی ہیں کہ وہ اپنے نبیوں سے سوال بڑے کرتی تھی۔ جیسے موسیٰ نبی نے کہا نا گائے ذبح کرو، تو قرآن کہتا ہے قوم آ گئی کہ گاں ذبح کریے تے دسو در رنگ کے ہو جاؤے، تو تانوں آکھیا گاں ذبح کرو، کوئی بھی پھڑ کے ذبح کر دو حکم پورا ہو جائے گا، لیکن مشکل میں ڈال لیا خود کو کہ رنگ دسو کی ہو جائے۔ پھر دسیا گا کہ جے تسی اس پاسے آئی گئے ہو تو لبو جا کے پھر یہو جی گاں جڑی ڈاڈی جڑی نہ ہو پیلے رنگ دی ہوئے، پیلے رنگ دی گاں لب کے لیا، اور لبنا ہی اوکھا کام سی۔ انہاں یہ مشقت آپ خرید لی سوال کر کے، بلا وجہ سوال پوچھ کے۔ پھر کیا جی یہ بھی عمر دسو کی ہوئے، انہوں نے کہا پھر عمر لبو نہ بڈھی ہوئے تو نہ بالکل بچی ہوئے، جوان ہوئے، جوان لب کے لیا۔ انہوں نے کہا جی نہیں سمجھ نہیں آن ڈی گل دی، صحیح طرح سمجھاؤ پہ کہو جی گاں ہوئے۔ کیا بھی اچھا صحیح طرح یہ سمجھو پہ یہو جی گاں ہوئے جنہیں کدی کھیتی وچ ہل نہ چلایا ہوئے،
ਇਹੋ ਜੀ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। اور کوئی عیب نہ ہوئے وہ دے اندر، ہر طرح دے عیب تو بالکل پاک ہوئے، لب کے لے آؤ۔ سوال کر دے گئے دل جلد پھنس دے گئے۔ اور پھر کی کرنا پیا؟ گاں تے لب گئی ہے سی، اللہ نے رکھی سی اینا واسطے ہی، گاں تے لب گئی، لیکن پھر او دی کھال وچ سونا بھر کے دینا پیا قیمت وچ، پھر اوہی گاں سی، انہوں نے پہنچایا رب نے اتھے۔ بہرحال رسول پاک نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ اپنے نبیوں سوال بڑے کر دیے سن۔ تو جب میں کسی بات میں چپ کر جاؤں تم بھی خاموش ہو جایا کرو۔ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو تم پہ ہر سال ہی حج فرض ہو جانا تھا۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی حج فرض ہو جانا تھا۔ اب حج کا کب فرض ہے جی؟ اگر کسی کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، وہ تندرست بھی ہے، مال بھی ہے، اپنے بچوں کو روزی روٹی دے کر زیادہ راہ خرچ کر کے حج کر کے آ سکتا ہے، تو اس پر ساری زندگی میں صرف ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ پوری زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ اور اگر رسول پاک اس بندے کے سوال پہ کہہ دیتے کہ ہاں ہر سال ہی حج فرض ہے، تو مجھے بتائیں کوئی طاقت رکھتا تھا ہر سال حج کر کے آنے کی؟ یہ حضور نے کرم نوازی فرمائی ہے، اختیار ہے میرے آقا کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اگر مجھے میری امت کی مشقت کا سامنا نہ ہوتا، اس کا لحاظ نہ ہوتا، تو میں ان پر فرض کر دیتا کہ ہر نماز کے لیے جب وضو کر کے آئیں تو مسواک بھی کر کے آیا کریں۔ مسواک کو میں فرض کر دیتا۔ اب یہ فرض کرنا تو اللہ کا کام ہے، اور ادھر رسول اللہ کہتے ہیں میں فرض کر دیتا۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا کر کے بھیجا ہے، مختار بنا کے بھیجا ہے۔ حبیب جو چاہیں فیصلہ کریں محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور مجھے بتائیں، دین کہتا ہے ایک آدمی ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن جب سیدہ کائنات شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کیا نا جناب علی کے ساتھ میرے آقا نے، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا علی باقی سارے مرد ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں سوائے تیرے، کہ جب تک فاطمہ زندہ ہے فاطمہ کے سوا کسی عورت سے نکاح کرنا تجھ پر حرام کر دیا گیا۔ یہ اختیار نہیں میرے آقا کا۔ اللہ کہہ رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اپنی مرضی کی عورتوں میں سے 2 سے 3 سے 4 سے نکاح کرو۔ اور یہ مطلق حکم ہے سارے مسلمانوں کے لیے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس مسلمان کے لیے حکم ہے، ایک وقت میں 4 عورتوں سے اپنی پسند کی 4 بیویوں سے نکاح کر سکتا ہے، اگر ان کا حق ادا کر سکتا ہے، ان کے نان نفقے کو پورا کر سکتا ہے تو 4 سے نکاح کرے۔ لیکن جناب علی سے کیا کہا؟ جب تک فاطمہ زندہ ہے کسی دوسری عورت سے نکاح کرنا تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ اب یہ حلال حرام کا اختیار رب نے محبوب کو عطا فرما کے بھیجا ہے، حبیب کو اختیار دے کے بھیجا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا سے کوئی کچھ مانگے تو میرے آقا کرم فرماتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ میں دے کچھ نہیں سکتا، بلکہ جو مانگو حضور عطا فرما دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جناب ربیہ حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رات نبی پاک کی خدمت کی، رسول کریم علیہ السلام کے لیے پانی لا کر، سردی کی رات تھی، گرم کیا، صبح فجر میں رسول دو عالم کو گرم پانی سے وضو کروایا۔ میرے آقا کو یہ نوکری پسند بڑی آئی، حضور نے کہا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ اب میرے آپ جیسا ربیہ دنیا میں ہوتا تو میں آپ وہاں ہوتے تو مال مانگتے، دولت مانگتے، دنیا مانگتے، اچھی نوکری مانگ لیتے، گاڑی اور بنگلہ مانگ لیتے۔ ربیہ نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، کہا حبیب آپ مجھے جنت میں اپنا ساتھی بنا لے، جنت میں آپ کا قرب مل جائے، آپ کی رفاقت معیت، آپ کا ساتھ مل جائے، مجھے یہی چاہیے۔ اب نبی پاک نے یہ تو نہیں کہا کہ ربیہ میں تو جنت نہیں دے سکتا کیونکہ میرا اختیار نہیں ہے،
جنت دوزخ کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، میں نہیں دے سکتا، یہ کہا ہے رسول پاک نے؟ حدیث میں ہے؟ نہیں فرمایا میرے آقا نے، بلکہ ربیہ سے کہا ہے او غیر ذالک، ربیہ آج اس کے سوا اور بھی کچھ مانگنا ہے تو وہ بھی مانگ لو۔ جنت تو مل گئی، جنت تو مل گئی، اور بھی کوئی سوال ہے نا من میں، اور بھی کچھ ہے تو وہ بھی آج مانگ لو۔ جناب ربیہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، اس اتنے بڑے سوال سے بڑھ کر ابھی میں نے اور کیا مانگنا ہے، یہ مل جائے تو پھر مجھے کسی شے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا ساتھ ملا جنت میں۔ تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت بانٹ رہے ہیں، اعلان فرما رہے ہیں، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ۔ حضور کہہ رہے ہیں لوگو ابو بکر بھی جنت میں ہے، عمر بھی جنت میں ہے، عثمان بھی جنت میں ہے، علی بھی جنت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی جنت میں ہے، ابو عبیدہ بن جراح بھی جنت میں ہے، جناب والا سعد بن ابی وقاص بھی جنت میں ہے، زبیر بن عوام بھی جنت میں ہے، سعید بن زید بھی جنت میں ہے۔ 10 غلاموں کے نام لے کر کہا، 10 غلاموں کے نام لے کر کہا کہ اللہ نے میرے ان غلاموں کے لیے جنت واجب فرمائشی کیا۔ یہ جنتی غلام، ان کے علاوہ بھی بہت سارے غلاموں کو دنیا میں ہی میرے آقا نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، دنیا میں ہی کہا ہے۔ کسی کا اچھا عمل دیکھا تو محبوب نے کہا جس نے جنتی دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لے، وہ جا رہا ہے، جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لے۔ کئی غلاموں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اگر حضور کر کچھ نہیں سکتے، اگر میرے آقا دے کچھ نہیں سکتے، اگر رسول اللہ کو اختیار کوئی نہیں ہے، معاذ اللہ، تو میرے آقا زمین پر بیٹھ کر جنت میں کیسے تصرف فرما رہے ہیں، جنت بانٹ رہے ہیں، کوئی مانگنے آتا ہے۔ کریم نبی علیہ السلام نے یہ سکھایا ہے کہ نبی سے کچھ مانگنا ہو تو جنت ہی مانگنی چاہیے۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عرابی کھڑا ہو گیا، حضور نے اسے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جناب علی کہتے ہیں کہ میری تمنا تھی کاش اس کی جگہ میں کھڑا ہوتا اور حضور مجھے کہتے کہ علی آج مانگ لو، کیا مانگنا ہے؟ تو میں حضور سے کہا اس عرابی کو کیا پتا ہے، یہ تو دیہاتی ہے، یہ چند بکریاں مانگ لے گا رسول اللہ سے، یہ دیہات سے آیا ہے، اسے نہیں پتا نبی سے کیا مانگنا چاہیے، تھوڑا بہت مال مانگ لے گا رسول اللہ سے، یہ دیہاتی ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ کتنی بڑی بارگاہ ہے، کتنا بڑا دربار ہے، یہاں کیا مانگنا چاہیے۔ اب اس نے کچھ مانگا تو رسول پاک نے کہا کہ نبی سے تو کیا مانگنا چاہیے یہ تمہیں بنی اسرائیل کی اس مائی سے سیکھنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کی مائی کا ذکر میرے آقا نے منبر پہ کیا، کہا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، اللہ نے حکم دیا نا بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ راتوں رات فرعون سے بچنے کے لیے، تو آپ نکلے رات کو لے کر، تو لوگوں نے کہا جی یوسف نبی نے کہا تھا جب یہاں سے جاؤ گے تو میرے مبارک قبر سے جسم بھی ساتھ نکال کر لے کر جانا ہے، اور کنعان میں مجھے میرے آبا کے ساتھ دفن کرنا ہے، تو ان کی قبر کدھر ہے؟ موسیٰ نبی نے کہا کہ قبر، کہا ایک مائی کو پتہ ہے، کہا مائی کو بلاؤ، جسم نکالے نبی کا ساتھ لے کر جائیں۔ مائی آئی، کہا قبر کدھر ہے یوسف نبی کی؟ اس نے کہا میں بتا تو دوں گی لیکن ایک شرط ہے، بتا تو دوں گی لیکن ایک شرط ہے۔ یہ حضور بیان کر رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا شرط ہے؟ مائی نے کہا آپ وعدہ کریں جنت میں مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ حضور فرما رہے ہیں بنی اسرائیل دی مائی کو سکھو نبی کو کی منگنا چاہیے، نبی سے کیا مانگنا چاہیے، بنی اسرائیل کی اس مائی سے سیکھ لو۔ اس نے موسیٰ نبی سے کہا جنت میں مجھے اپنا ساتھی بنا لیں۔ پیغمبر موسیٰ نے کہا مائی جنت مانگ لے، اتنی بڑی ہے، نبی دا ساتھ ہے، بڑی وڈی گل ہے۔ اس نے کہا جی نہیں میری شرط ہے، اگر آپ یہ سوال پورا کرتے ہیں میرا تو میں بتاؤں گی یوسف نبی کی قبر کدھر ہے۔ وہ ضد کر بیٹھی، اڑ گئی اس بات پر کہ آپ وعدہ کریں جنت میں مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ جناب موسیٰ کہیں کہ نہیں جنت مانگ لو، جنت ہی کافی ہے، نبی کا ساتھ نہ مانگو۔ مائی نے کہا جی نہیں میں تو قبر تب ہی بتاؤں گی جب آپ مجھے جنت میں ساتھ رکھنے کا وعدہ کریں گے۔ ادھر رب نے جبریل کو پیغام دے کر بھیجا اور کہا موسیٰ اسے کہہ دو ہم نے اسے جنت میں تمہارا ساتھی بنا دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ نبی سے کیا مانگنا چاہیے۔
اور مانگتے اس سے ہی ہیں جسے کچھ اختیار ہوتا ہے، جسے دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ مانگتے اس سے ہیں جسے دینے کی طاقت ہوتی ہے۔ پتہ چلا رب نے میرے آقا کو دینے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اسی لیے تو ہمیں سوالی بنا کر محبوب کی چوکھٹ پر کھڑا کر دیا ہے، اور حبیب سے کہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ محبوبہ کوئی مانگنے آ جائے نا، مانگنے آ جائے، رب کو پتا تھا غلاموں نے آنا ہے مصطفیٰ کی چوکھٹ پر مانگنے کے لیے، سونا کوئی مانگنے آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے، چونکہ رب نے محبوب کو سارے خزانے عطا فرما دیے ہیں۔ حبیب نے کہا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، میرے رب نے زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں عطا فرمائی ہیں، زمین کے حضور زمین کے خزانوں کی چابیوں کے مالک بنائے گئے ہیں، مختار بنا کر رب نے بھیجا ہے۔ حبیب جیسے چاہیں تصرف کریں، فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو ابھی یہ پہاڑ سونا بن جائیں اور میرے ساتھ چلنا شروع کر دیں، میرے ساتھ چلنے لگیں۔ محبوب کریم کو اختیار نہیں تو دنیا والوں بتاؤ، حبیب کی انگلی اٹھتی ہے تو فلک کا چاند کیسے دو ٹکڑے ہوتا ہے؟ اگر طاقت نہیں تو بتاؤ ڈوبا ہوا سورج میرے آقا کیسے اپنی انگلی کے اشارے سے واپس پلٹا لیتے ہیں؟ اگر اختیار نہیں تو بتاؤ محبوب کریم علیہ السلام درختوں کو حکم کرتے ہیں تو وہ اپنی جڑوں کے ساتھ چل کر کیسے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں؟ اگر اختیار نہیں تو بتاؤ محبوب کریم علیہ السلام سے کوئی مانگتا ہے تو میرے آقا دین دنیا آخرت کی ہر چیز ہی اسے عطا فرما دیتے ہیں، ہر شے ہی اسے دے دیتے ہیں۔ کہ ایک سوالی آیا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دیں۔ اس دن ظاہری مال بھی بڑا تھا میرے آقا کے پاس، ظاہری مال یعنی بھرے ہوئے تھے خزانے رسول پاک کے، اور ایک وادی یعنی دو پہاڑوں کے درمیان جو ایک وادی ہوتی ہے وہ بکریوں سے بھری تھی۔ میرے آقا نے اسے کہا کہ وہ جتنا مال ہے نا دو اس وادی میں سارا تجھے دیا، سارا تجھے دیا۔ وہ لے کر اپنے قبیلے کی طرف واپس جا رہا تھا اور جاتا ہوا کہہ رہا تھا لوگوں محمد کے غلام بن جاؤ، محمد جب دیتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں کہ پھر بندے کو غریبی کا ڈر نہیں رہتا ہے، سارے خطرے غریبی کے مٹا دیتے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا کہ حاتم طائی کا پوتا امام حسن سے ملا، ملاقات کی اور کہا کہ میرا دادا جو ہے اس کا بہت بڑا محل تھا، بہت بڑی کوٹھی تھی، 10 دروازے تھے، 10۔ اگر کوئی فقیر ایک دروازے پر مانگنے آتا تو وہ اسے دیتا، دوسرے پر آتا پھر دیتا، تیسرے پر آتا پھر دیتا، یہاں تک کہ ایک ہی مانگنے والا اگر 10 دروازوں پر صدا لگاتا باری باری تو وہ ہر دروازے سے اسے دیتا، اسے جو ہے وہ اپنے دروازے سے دور نہ کرتا۔ اتنی سخاوت تھی۔ اس جناب امام حسن نے کہا کہ میرے نانا کا کوئی بڑا محل تو نہیں تھا، نہ ہی 10 دروازے تھے، میرے نانا کی بظاہر کچا مکان تھا اور دروازہ بھی ایک ہی تھا۔ تیرے دادے کے محل کے 10 دروازے تھے، فقیر آتا مانگتا، کمی ہوتی، اتنا کم ملتا کہ اسے دوسرے دروازے پہ آنا پڑتا، پھر کم ملتا اسے تیسرے دروازے پہ آنا پڑتا، اتنا کم ملتا کہ اسے چوتھے دروازے پہ آنا پڑتا، یہاں تک کہ وہ 10 دروازوں پر آتا۔ لیکن میرے نانا کا مکان تو کچا تھا، دروازہ بھی ایک ہی تھا، لیکن فقیر جب ایک بار آتا اسے اتنا مل جاتا کہ اسے دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی، دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی۔ جھولی بھر دیتے تھے، اتنا نواز دیتے تھے کہ جھولی بھر کے میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا۔ رب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، تے کسے منگتے نو نہ موڑی۔ ذوق اور محبت سے پڑھے نا، جسے سرکار کے در سے ٹکڑا ملتا ہے وہ
وہ میرے ساتھ کہے کسے منگتے نو نہ موڑی آپ میں سارے نبی کے منگتے ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا ہاں تے منگتا بن کے سرکار دا سرکار کو منگو نا تے زمانے دا قاعدہ ہے جدا کھائی دا ہے او دے گن بھی گائی دینے او دی واہ واہ بھی کری دی او دے چرچے بھی کری دینے او دیاں گلاں بھی زمانے نے سنائی دیاں نے کہ بڑا سخیے بڑا سخیے دیندا تے کوئی کمی نہیں رہندی کسے منگتے نہ موڑی خزانے سارے تیرے کسے منگتے نہ موڑی خزانے سارے تیرے سونیا کسے منگتے نہ موڑی خزانے سارے تیرے تو اختیار دے کر بھیجا ہے رب نے اپنے محبوب کو مختار بنا کر بھیجا ہے آج ابھی دنیا میں تو میرے آقا کا اختیار کھلا نہیں ہے اختیار تو کھلنا ہے رسول اللہ کا قیامت والا دن ہاں اختیار تو کھلنا ہے میرے آقا کا قیامت والے دن کھل جانا ہے اختیار ساری طاقتیں ہی رب نے اپنے حبیب کو عطا فرما دینی ہر شے کا مالک ہی حبیب کو بنا دینا ہے کنجیاں ہی جنت دوزخ کی مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دینی ہے فرشتوں نے آ کر کہ حبیبہ آپ کو مالک بنایا ہے آج آپ کو مالک بنایا ہے جس دن رسول کریم علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن ہی جبریل نے پوری دنیا میں اعلان کیا تھا لوگو آج زمین کے آسمان کے خزانوں پر محمد کا قبضہ ہو گیا ہے اس دن ہی جبریل نے صدا دے دی تھی دنیا میں کہ آج رب نے مالک بنا دیا ہے مختار بنا دیا ہے طاقتیں اور تصرف عطا کر دیا ہے اپنے محبوب کو جہاں چاہیں جیسے چاہیں تصرف کریں محبوب کریم کے غلام جنگ میں ہیں تو جنگ کی حالت میں غلام کی تلوار ٹوٹ گئی میرے آقا نے کھجور کا ایک ٹوٹا ہوا سوکھا تنا نہ اسے پکڑا دیا تو اب وہ غلام دنیا دار ہوتا تو کہتا کہ اس کا کیا کروں گا یہ تو تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے لیکن وہ غلام کہتا ہے خدا کی قسم ہے جب میں نے وہ ٹوٹا ہوا کھجور کا خشک تنا جو حضور نے پکڑایا تھا وہ پکڑا نا تو وہ تلوار سے بھی زیادہ کام کرنے لگ گیا سبحان اللہ تلوار سے بھی بڑھ گیا کام میں مقابلہ کرنے لگا تلوار کا کاٹنے لگا کافروں کو بظاہر ایک خشک تنا تھا کھجور کا لیکن ہاتھ مصطفیٰ کے لگ گئے تھے ہاتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لگ گئے تھے اور یہ مشہور قصہ تو آپ نے سن رکھا ہے نا ادنا لواد طاقت کی ہو سکتی ہے کہ ابو جال ورگا کافر مٹھی بند کنکریاں لے کے سرکار کو لا جاوے تے آکھے اے جڑی شے میری مٹھی اچے جے تسی دسو اے کی ہے تے میں ہونے مسلمان ہو جانا وا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اے کمال نہیں پہ میں دساں اے کی ہے کمال تے اے وے پہ جڑی شے تیرے ہاتھ اندر ہے نا او شے دسے میں کون ہاں گل وڈی سی جنتی تو بس ختم کریے بس گل آخری بات جی میں عرض کر رہا ہوں بات ختم کرتے ہیں ابو جال نے کنکریاں مٹھی میں لے کر محبوب سے کہا اگر آپ بتا دیں میرے ہاتھ میں کیا ہے میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے یہ کمال ہے کہ کمال یہ ہے کہ تیرے ہاتھ والی شے بتائے میں کون ہوں تے کنکریاں نوکو سا نہ سرکار دیاں اونا اے نہیں ویکھیا مٹھی ابو جال دیے اونا اے نہیں ویکھیا مٹھی ابو جال دیے اونا کہا جگہ کوئی بھی ہوئے قبضہ کسے دا بھی ہوئے نعرہ سرکار دا ہی مارنا ہے جگہ کوئی بھی ہوئے قبضہ کسے دا بھی ہوئے پر گل کی کرنی ہے گل سرکار دی کرنی ہے وہ کنکر بول پڑے اور بول کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی دے دی اسے اختیار نہیں کہتے تھے اور کسے اختیار کہتے ہیں ہاں اسے اختیار نہیں کہتے تو اور کسے اختیار کہتے ہیں شاہ احمد رضا سمجھانے کے لیے کہتے ہیں
کہ چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ اور احمد رضا نے کہا سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاک، دو ٹکڑے ہو جائے چاند حضور انگلی اٹھائیں تو، سورج الٹے پاؤں پلٹے اور چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اندھے آلے بھی نہیں ماندا پہ سورج بھی واپس لے آندے نے، چاند بھی توڑ دے نے، توڑ کے جوڑ بھی دے دے نے، تو آلے بھی نہیں ماندا کہ اختیار ہے کہ نہیں ہے۔ رسول پاک نو دنیا تے بھی ایویں ہی اختیار ہے، اس زمین تے بھی ایویں ہی اختیار ہے، اور آسمان تے بھی ایویں ہی اختیار ہے، چونکہ حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے زمین بھی فرمایا دو خلیفے میرے، وزیر میرے زمین تے نے ابو بکر و عمر، اور دو وزیر میرے آسمان تے نے جبریل تے میکائیل۔ تے وزیر کدے ہوندے نے؟ وزیر کدے ہوندے نے؟ بادشاہ دے۔ ایدہ مطلب ہے پی ایتھے بھی بادشاہ مصطفیٰ ہے تے اوتھے بھی بادشاہ۔ حضور کہہ رہے ہیں میرے خلیفے وزیر دو ہیں زمین پر، ابو بکر و عمر، اور دو وزیر آسمان پر ہیں جبریل و میکائیل۔ اس کا مطلب ہے یہاں بھی بادشاہی مصطفیٰ کی ہے، وہاں بھی بادشاہی مصطفیٰ کی ہے، کیونکہ شاہ احمد رضا کی بات پر بات شروع کی تھی کہ میں تو مالک ہی کہوں گا۔ کوئی پوچھے ہو کیوں مالک کہندے ہو؟ اسی آنے ہیں مالک دا یار جو ہویا، اسی مالک اس لیے آنے ہیں مالک دا یار جو ہویا۔ ہاں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ سارے مل کر کہیں، بات ختم ہے سلام پڑھ کے دعا کریں گے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ وہ کیا جتے یاری ہوئے نا اتھے یہ نہیں ہوندہ پہ اے تیرا ہے اے میرا ہے اے تیرا ہے اے میرا ہے، بلکہ یار کہنا سجنا جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے۔ ہاں یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ کریم ہمیں مسلک حق اہل سنت پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، کل حشر بھی حضور کے قدم میں ہو۔